جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ جو غزوہ ہے دومت الجندل کے بعد، جس کا تذکرہ عام طور پہ سیرت نگاروں نے کیا ہے، وہ ہے غزوہ بنو مستلق۔ تو سلق سے ہے، یہ مستلق سلق سے ہے۔ کہتے ہیں ان کے سردار جو ہے کافی اونچی آواز میں بات کرتے تھے، اس لیے مستلق معروف ہو گئے۔ ٹھیک، ویسے ان کا نام جو ہے وہ کچھ اور آتا ہے روایتوں میں۔ تو بنو خزاعہ جو مکہ کے آؤٹ سکرٹ میں رہتے تھے، وہ پرانی جو ہسٹری چلی آ رہی ہے بنو خزاعہ کی، جنہوں نے 300 سال تک 3 صدیاں جو ہے وہ مکہ کے اوپر قبضہ کیے رکھا۔ قریش نہیں تھی یہ۔ تو ان کے بارے میں عام طور پہ معروف یہی ہے کہ یہ یمنی قبیلہ تھا، قاطانی عرب تھے جو یہاں آ کے آباد ہو گئے تھے مختلف ادوار میں۔ تو یہ بنو خزاعہ کا ایک آپ کہہ لیں ذیلی اس کی شاخ تھی، بنو مستلق جو ہے۔ تو مریسے اس جگہ کا نام ہے، ایک چشمہ ہے جس کے قریب یہ لوگ آباد تھے۔ تو بیسیکلی تو آپ کہہ لیں کہ جی یہ زیادہ وہ لوگ تھے کہ جو بدو اور خانہ بدوش ٹائپ لوگ تھے۔ تو عرب میں بھی 2 طرح کی زندگی تھی نا، ایک شہری زندگی تھی جیسے طائف ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، اور کچھ ایسے تھے جو پہاڑوں میں ادھر ادھر رہتے تھے، صحراؤں میں۔ تو یہ ان میں سے تھے۔ یہ تقریباً کوئی 4 ہجری میں ہوا ہے غزوہ بنو مستلق جو ہے۔ اس کے ساتھ کافی سارے واقعے جڑے ہوئے ہیں۔ سانیہ افک، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو تہمت لگانے کا واقعہ ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ تو خیر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 5 ہجری میں ہوا ہے، کچھ نے 6 ہجری کا بھی کہا، لیکن 6 ہجری تو خیر بڑی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیں مدینہ منورہ سے یہ نیچے کی طرف ساؤتھ بنتا ہے، مکہ کی طرف۔ تو یہ مریسے کے نام سے ایک چشمہ تھا۔ یہ جو ریڈ کلر کا تیر نظر آ رہا ہے نا، تو کافی چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال تو یہاں اس کی طرف مسلمانوں کی مہم جو ہوئی، یہ کوئی تقریباً اس ساحل سے کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ تو یہ ساحل کے قریب کا جو علاقہ تھا یہ تہامہ کہلاتا تھا۔ ساحل کے قریب جو ہے جغرافیائی اعتبار سے سعودی عرب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ان میں سے یہ تہامہ کہلاتا ہے۔ معتدل موسم ہوتا تھا یہاں کا۔ تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی۔ تو عموماً جو غزوات یا سرایا وغیرہ ملتے ہیں وہ یہی تھے کہ ارد گرد کے بدو قبائل مدینہ کی ریاست کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مقصود کوئی لڑائی یا جنگ نہیں ہوتا تھا، زیادہ تر مقصود لوٹ مار ہوتی تھی، کیونکہ سوسائٹی میں لوٹ مار عام تھی۔ تو بس آئے اور مسلمانوں کی کوئی چراگاہ عموماً جیسے شہر سے باہر ہوتی تھی، کوئی اونٹ لوٹ کے لے گیا، بکریاں اٹھا کے لے گیا، بس مقصد اس مہم جوئی کا اتنا ہی ہوتا تھا، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو خیر یہ بھی بت پرست تھے۔ ایک مقام تھا یہاں پہ، مشلل اس کا نام تھا، یہاں پہ ان کا بت تھا منات۔ قرآن نے 3 بڑے بتوں کا ذکر کیا، ان میں سے لات، منات اور عزا۔ تو یہ منات جو ہے وہ ان کا بت تھا۔ تو بنو خزاعہ مجموعی طور پہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی خاندان تھے کہ جنہوں نے قریش کے ساتھ معاہدے کی ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کا جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں اچھے سے جو ہے وہ تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو احد میں انہوں نے عام طور پہ قریش کا ہی ساتھ دیا تھا، بنو خزاعہ نے۔ ان کو احابیش بھی کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ یہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں لوٹ مار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بریدہ اسلمی کو بھیجا۔ تو بریدہ اسلمی جو ہے وہ ان کے چشمے پہ پہنچے مریسہ کے۔ تو انہوں نے جب چشمے پہ ایک اجنبی کو دیکھا تو وہ ذرا ٹھٹک گئے کہ کون ہے، کیوں آیا ہے، خیریت ہے، لیکن انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا۔ جاسوسی کی جو نیٹ ورکنگ تھی نا کافی مضبوط تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور قریش کی بھی، وہ بھی پیچھے نہیں تھے، ان کی بھی بہت مضبوط تھی۔ تو یہ جو محکمہ تھا یہ بہت تیز تھا، مطلب سب سے تیز جو محکمہ کام کرتا تھا وہ یہی تھا، سراغ رسانی کا محکمہ جسے آپ کہتے ہیں، سپائنگ کا۔ تو انہوں نے آ کے کہا بھئی بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ مدینہ کی ریاست پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، میں تو آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، تو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو میں اپنے بھی قبیلے کے کچھ لوگ لے آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لے آؤ۔ تو یہ بات تم ٹھہرو میں لے کے آیا۔ تو یہ پھر مدینہ پہنچ گئے بہت جلدی، اور وہاں سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا کہ جی ہاں معاملہ ایسا ہی ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو 700 افراد نے کوچ کیا تھا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ نکلتے تھے تو ازواج مطہرات کے لیے قرعہ ڈالتے تھے کہ کون ساتھ جائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام قرعہ نکلا تو وہ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. سفر لمبا نہیں تھا اور امید یہ بھی تھی کہ مال غنیمت بھی حاصل ہوگا اچھا خاصا، اور وہ ہوا بھی. تو منافقین بھی کیلکولیشن کرتے تھے نا، تو منافقین بھی ساتھ نکل پڑے. قرآن کا بھی انداز یہی ہے. جب یہ دیکھتے ہیں سورۃ توبہ میں یہ آیات ہے کہ سفر جو ہے وہ آسان ہے اور مال غنیمت ملنے کا غالب امکان ہے، تو آپ کے ساتھ نکل پڑتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ سفر لمبا ہے، مال غنیمت تو ملنا کچھ نہیں ہے، جان مال کی آزمائش ہی ہے، تو پھر بہانے بنانے پہ اتر آتے ہیں. تو منافقین کی بھی ایک جماعت، اس میں عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے اس غزوے میں، اور انہوں نے پھر اس میں پوش شرارت کی، وہ جو پھر آگے جو ہے وہ جس کا تذکرہ آتا ہے. تو پیچھے حضرت ابو ذر غفاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا امیر بنایا، یا حضرت زید بن حارثہ کو. تو یہ جو مختلف لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب موجود نہیں ہوتے تھے، کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا رہے ہیں، کبھی زید بن حارثہ کو، کبھی جو ہے وہ کسی اور صحابی کو، وہ ایٹ رینڈم ہی ہوتا تھا، ایٹ رینڈم ہی ہوتا تھا. تو وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اشارہ نہیں دے کے گئے تھے اس وقت تک کے لیے کہ بھئی میرے بعد امیر کس نے ہونا ہے. مطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ویرائٹی رکھی. ایون کہ جھنڈا جن کو پکڑایا جاتا تھا مختلف جو ہے وہ لشکروں کے اندر، مہموں کے اندر، وہ بھی کوئی ایک صحابی نہیں ہوتے تھے. پھر جو اعزازات دیے جاتے تھے مختلف جنگوں میں، تو وہ بھی کوئی ایک صحابی نہیں ہوتے تھے. تو عام طور پہ موقف یہی ہے کہ شعبان میں یہ ہوا، یعنی 2 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 ہجری میں روانگی ہوئی اس کے لیے. تو جب بھی قافلہ سفر کرتا تھا تو ظاہری بات ہے ایک گو میں تو نہیں کرتا تھا، اور عموماً سفر جو ہے وہ رات کو ہوتا تھا، دن میں جو ہے وہ آرام کرتے تھے تاکہ دن میں نقل و حرکت کا پتہ نہیں چلے. دوسرا یہ کہ وقفے وقفے سے قیام کرتے تھے، قیام کر کے جاتے تھے. تو پہلا قیام آپ کا جو معروف جگہ ہوتی تھی جہاں ارد گرد کچھ آبادی ہوتی تھی، اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک دھاک بیٹھ جاتی تھی. پھر قریب کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا تو لوگ آتے تھے زیارت کے لیے یا ویسے ملنے کے لیے آ جاتے، متاثر ہو جاتے، اسلام قبول کر لیتے تھے. تو یہ بھی ایک ہوتا تھا کہ جہاں جہاں جائیں بس وہ قیام کریں اور ساتھ میں دعوت کا کام بھی ہوتا رہے. تو خلائق نامی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام کیا تو وہاں پہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک منٹ، یہ میرے خیال میں پیچھے رہ گیا. تو خلائق نامی جگہ پہ وہ میرے خیال میں یہاں پہ ہے بھی نہیں، شاید نقشے میں نہیں ہے. چلیں باہر، خلائق نامی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو وہ وہاں پہ ایک صاحب آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا. پھر ایک بندہ کافی کام دیتا تھا. وہ کام کس معنی میں دیتا تھا؟ خبریں پہنچاتا تھا ارد گرد میں یہ ہو رہا ہے. یہی بہت بڑا کام تھا. مطلب ایک بندہ بہت قیمتی ہوتا تھا کہ فلاں لوگ حملہ کرنے والے ہیں، فلاں جو ہے وہ فلاں جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر اگر آپ نے کوئی جو ہے وہ حملہ آور ہونا ہے تو اس کا یہ رستہ ہے جو نامعلوم اور غیر معلوم رستہ. تو یہ مقامی لوگ جو ہے ان کا اسلام لانا بہت قیمتی تھا دین اسلام کے غلبے کے لیے. تو اس لیے ان کو خاص پروٹوکول بھی دیا جاتا تھا. بعض اوقات مال غنیمت میں انہیں 2 گنا 3 گنا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں پیچھے حکمتیں یہی ہوتی تھی کہ ہمارے کام آئیں، اور وہ کام آتے بھی تھے. تو خلائق کے بعد پھر بعد میں ایک اور بقاع کے نام سے ایک وادی تھی، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. تو قریب میں ایک مشکوک شخص کو صحابہ کرام گرفتار کر کے لے آئے کہ جی یہ بندہ ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے اور اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی. تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے پھر بتایا کہ جی میں بنو مستلق کا جو سردار ہے حارث، میں اس کا بندہ ہوں اور جاسوسی کے لیے مجھے بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے. اسلام قبول کر لو تم ہمارے ساتھ ہو، بس ٹھیک ہے آ جاؤ. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کرتا. تو پھر خیر اس کو قتل کر دیا گیا. ظاہری بات ہے اس کے بغیر، اس کا مطلب تو یہی ہے اب اپنے لیے مشکلات پیدا کرنی. بنو مستلق کو خیر کسی طرح سے خبر ہو گئی تو وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس کی ہیبت بھی طاری ہو گئی کہ ان کا جاسوس بھی پکڑا گیا. جیسی بات جاسوس کا پکڑ جانے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا نیٹ ورک ہم سے زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے ہمارا جاسوس پکڑ لیا، ہم نہیں پکڑ سکے، انہوں نے ہمارا پکڑ لیا. تو وہ ایک ہیبت سی طاری ہو گئی نا.
تو خیر یہاں پہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے. اوس بن حجر اسلمی ان کے غلام تھے، مسعود بن حنیدہ نام آتا ہے، انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، وہ آپ کے ساتھ اس غزوے میں شریک بھی ہوئے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ دیا. پھر کوڈ ورڈز بھی ہوتے تھے اس غزوے میں. جو مسلمانوں کے کوڈ ورڈز تھے وہ یا منصور تھا. کوڈ ورڈ کس لیے ہوتا تھا؟ بعض اوقات رات میں حملہ ہوتا تھا تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ آپس میں مطلب ایک دوسرے کو بھی شہید کر سکتے تھے، اور ہو بھی جاتا تھا، بعض اوقات اپنا بندہ بھی مارا جاتا تھا. تو پھر ایسے میں کوڈ ورڈ استعمال ہوتے تھے جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بھائی یہ ہمارا اپنا بندہ ہے. اگر آپ نے بھولے سے اس کو زخمی کر دیا، وہ اب آگے سے وہ کہتا ہے بھائی میں تو مسلمان ہوں، تو وہ کہتا ہے بھائی کوڈ ورڈ بتاؤ. ہاں تو وہ پھر ہاں تو وہ پھر کوڈ ورڈ اس لیے وہ ہر غزوے میں علیحدہ علیحدہ ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا ہر غزوے میں ایک جیسا ہوتا تھا. اس غزوے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا تھا. حضرت جویریہ جو کہ سردار کی بیٹی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی آئیں، ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، مطلب میں نے فوج اور گھوڑے دیکھے، مطلب جن کا بیان جو ہے وہ بیان سے باہر ہے. بہرحال یہ بھی ایک المیہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں بدر میں تو خیر قرآن نے کہا ہی ہے کہ فرشتے نازل ہوئے تھے، احد کا بھی تذکرہ ہے فرشتوں کے حوالے سے، اور غزوات میں بھی مل جاتا ہے. تو یہ لوگ کچھ سوال پیدا کرتے ہیں کہ اتنے مسلمان یا اتنے مولوی، کوئی ایک بھی مستجاب الدعوات نہیں ہے، بھائی فرشتے ہی نازل ہو جائیں فلسطین میں. یہ ایک بڑا کویسچن مارک ہے. اخلاقی اعتبار سے بھی بہت زیادہ گراوٹ آئی ہے، یہ بات ہے بہت زیادہ. یعنی اللہ کے ساتھ وہ دینی تعلق بھی نہیں رہ گیا جس سے اللہ کی مدد آئے. ٹھیک ہے، اب اس سے ظاہری بات ہے شکوک و شبہات تو اور بڑھیں گے نا. وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے، اب آپ کہتے اسی وقت آج نہیں ہو سکتے تھے، نازل تو ہو سکتے ہیں. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہی بات تو کہی ہے کہ اگر یقین محکم پیدا کر لو تو آج بھی بدر کی طرف فرشتے نازل ہو سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے ویسے بیان بھی کیا ہے، خاص طور پہ یہ انڈیا پاکستان کی جب پارٹیشن ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے. یہ روپڑی فیملی کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، عبداللہ محدث روپڑی علیہ رحمہ وغیرہ، یا ان لوگوں کی جو سکھوں کے ساتھ جو مارکیں ان کی ہوئی ہیں، تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں مطلب ایسے لشکر آتے تھے پگڑیوں والے کے، وہ ہم نے کبھی دیکھے نہیں. خیر بہرحال پھر بھی وہ ایک بیان ہی ہے، واللہ عالم. ابھی تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. تو یہ بہرحال ایک بڑا کویسچن مارک ہے کہ کم از کم اللہ کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق ہونا چاہیے تھا کہ وہ مدد ہمیں نظر آتی، اترتی ہوئی نظر آتی. باقی یہ ہے کہ جو شام کے جہادی اخبار ہیں، جیسے ہمارے یہاں شام کے اخبار ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے واقعات سے بھرے پڑے ہوتے ہیں. میدان جنگ میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر ویسا ہو گیا تو اب ظاہری بات ہے کچھ نظر بھی تو آنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی کمی ہے، یہ ایک بڑی کمی ہے. تو حضرت جویریہ جو ہے ان کے خاوند، ان کا نام مصافے تھا، وہ بھی مارے گئے. 10 لوگ دوسروں کی طرف سے مارے گئے، بنو مستلق کی طرف سے 10 لوگ مارے گئے تھے. ایک مسلمان شہید ہوئے تھے، وہ بھی غلط فہمی سے. ان کا نام ہشام بن سبابہ تھا. تو رات کے اندھیرے میں کسی اور مسلمان نے ان کو غلطی میں مطلب شہید کر دیا. ہشام بن سبابہ نام تھا ان کا. تو یہ اوس سے ان کا تعلق تھا. تو ان کے جو بھائی تھے مقیس بن سبابہ، یہ مکہ میں تھے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو وہ آ گئے، مقیس آ گئے مدینہ میں کہ جی میرے بھائی کی نا دیت مجھے چاہیے. تو اب جب کہا گیا بھئی آپ تو کافر ہو، کافر تو مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. اسلام قبول کر لیا. تو پھر ان کو دیت دے دی گئی، سبابہ کی دیت ان کے بھائی مقیس کو دے دی گئی. لیکن وہ بندے نے چلاکی کی. اصل میں اس نے کیا کیا کہ وہ 1 آدھ مہینہ تو وہاں مدینہ میں رہا، یہی شو کیا میں مسلمان ہو گیا، یہاں آ گیا، دس اینڈ دیٹ. پھر بعد میں اسے موقع ملا تو اس نے جن سے وہ خطاً قتل ہوئے تھے نا، ان کو مار دیا، ان صحابی کو. ہاں ان کو مار کے اور دیت بھی لے کے مکہ بھاگ. پھر جب فتح مکہ ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کروا دیا تھا، پھر قتل کروا دیا.
تو خیر بہرحال صحیحین کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ان کے اوپر جو ہے نا وہ دعویٰ بولا، تو کوئی 100 گھرانے، بعض نے کہا کہ 200 گھرانے ان کے قیدی بنے، کافی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ قیدی بنے، اور کوئی 700 کے قریب کہا جاتا ہے، 700 سے زیادہ افراد تھے جو قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ مطلب بڑی نہیں ہوئی، 10 ایک لوگ ہی مارے گئے، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں، اور کافی سارا مال غنیمت جو ہے وہ 1 اونٹ 10 بکریوں کے برابر ہوتا تھا، یعنی کسی کو اگر اونٹ ملا ہے تو دوسرے کو 10 بکریاں مل جاتی تھی۔ تو وہ جو مسعود بن حنیدہ تھے جو راستے میں، تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اونٹ دیے۔ تو یہ ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نوازتے تھے، کیونکہ وہ اس نیٹ ورکنگ میں بہت کام آتے تھے۔ مسعود بن حنیدہ نام تھا ان کا، مسعود بن حنیدہ، وہ جو وادی بقاع میں جو آپ کا قیام ہوا تھا نا، وہاں جو ایمان لے آئے تھے۔ پھر 2 لوگ، وہ ایک اور اسی موقع کی روایت ہے نا کہ 2 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے رسول نے ان کی طرف دیکھا تو وہ کافی ہیلدی تھے نا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی ہمیں بھی دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اس میں تمہارے جیسوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ یا تو لڑائی میں شریک ہوئے ہوتے نا تو ٹھیک ہے، مال غنیمت کے طور پہ وہ حصہ ایز اے سولجر تمہیں مل جاتا، اب جب ایز اے سولجر نہیں ملا تو وہ ایک انعام کے طور پہ، تو انعام کے طور پہ تو ظاہر بات ہے جو بندہ کو کام آئے، تو یا پھر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کو خمس میں سے دے دیا جاتا تھا، 20% تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نکلتا تھا نا، تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے، ضرورت مندوں میں۔ اب جنگ جب ختم ہو گئی تو یہاں قریب میں مریسہ کا یہ جو مقام تھا، یہاں پہ چشمہ تھا، تو مسلمان وہاں چشمے پہ پانی کے لیے گئے۔ اب پانی پہ رش لگ گیا کنویں کے اوپر، تو لائنیں بن گئی۔ اب ایسے میں 2 لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک تو یہ جہجہ بن مسعود، یہ حضرت عمر کے امپلائی تھے، امپلائی کہہ لیں، حضرت عمر نے ان کو رکھا ہوا تھا، بعض لوگوں نے غلام بھی کہا، لیکن غلام کے بجائے زیادہ بہتر ہے کہ امپلائی تھے، مزدور تھے آپ کہہ لیں، یعنی اجرت پہ کام کرتے تھے ان کے لیے۔ تو بنو غفار سے ان کا تعلق تھا، اور دوسرے جو ہے وہ سنان بن وبرہ تھے جوہنی۔ تو یہ دونوں کا جو ڈول تھا نا وہ سیم تھا، تو ایک بندہ جو ہے وہاں پہ مقرر تھا، جو بھی لائن میں آگے آتا تھا تو اس کا ڈول نیچے پھینک کے وہ پھر پانی نکالتا تھا، تو وہ تیزی سے پانی نکال رہا تھا، تو دونوں نے ڈول آگے کیے تو اس نے وہ پانی نکالا، تو وہ ڈول سیم تھے، مکس اپ ہو گئے، سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ جب نکلا تو حضرت جہجہ جو تھے یہ تھوڑے بزرگ بھی تھے، اور وہ جو سنان تھے وہ جوان تھے، تو حضرت جہجہ نے کیا کیا کہ وہ ڈول آگے بڑھ کے پکڑ لیا کہ میرا ڈول ہے، تو اس سنان نے کہا نہیں بھائی میرا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا اختلاف ہوا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر کے وہ تھے تو ان کے مزاج میں بھی شاید حضرت عمر والی وہ تھی، تو انہوں نے جہجہ جو تھے وہ بزرگ بھی تھے، بڑے بھی تھے، انہوں نے اس کو لات دے ماری سنان کو، تو لات مارنے سے وہ گر گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے وہ سنان نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے انصار کو آواز دی، اور انہوں نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، تو پھر انہوں نے قریش کو آواز دی، تو وہ جھگڑا کھڑا ہو گیا، انصاری اور قریش کا جھگڑا بن گیا۔ خیر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دونوں کو خاموش کروایا اور کہا کہ یہ جاہلیت کی باتیں یہ دوبارہ تم میں کیوں امڑ کے آ رہی ہیں، مطلب اس قسم کی جو عصبیتیں، وہ معاملہ وہاں پہ دب گیا۔ اب بعد میں عبداللہ بن ابی کو جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو اس کی خبر ہوئی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس نے کہا یہ تو اچھا واقعہ ہو گیا، اس کو کیش کرانا چاہیے، تو وہ پھر ادھر بھی جائے اور ادھر بھی جائے اور دونوں کو بھڑکائے، اور اسی موقع پہ اس نے وہ الفاظ کہے تھے نا کہ اب ہم دیکھتے ہیں مدینہ میں جب پہنچتے ہیں تو مدینہ کا جو معزز ترین ہے وہ ذلیل ترین کو
مدینہ سے نکال دے گا۔ تو اسی پہ پھر وہ سورہ منافقون کی آیات نازل ہوئی۔ تو حضرت زید بن ارکم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہاں پہ موجود تھے، ابھی چھوٹے تھے عمر کے، تو اس نے بھی ان کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سمجھا کہ مطلب بے دہانی میں بات کر دی، تو انہوں نے اس کو وہیں پہ جواب دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دوں گا، اور ہماری قوم میں تو اس سے زیادہ کمینہ انسان میں نے نہیں دیکھا۔ تو وہ پھر خیر اسی وقت ان کو کہنے لگا نہیں نہیں یہ بچے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں، ہم تو آپس میں کر رہے تھے، یہ وہ کوئی ایسی سنجیدہ بات نہیں تھی، تمہیں کیا ہو گیا یہ ہو۔ لیکن وہ پکے رہے حضرت زید جو تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ تو حضرت عمر ساتھ بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو پھر ایک ہی حال ہوتا ہے، گردن اڑا دیں۔ تو اللہ کے رسول گردن اڑا دیتے ہیں اس کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، مطلب لوگوں کا ہمارے اوپر ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، تو یہ ہم نے کام نہیں کرنا۔ بظاہر تو وہ ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ ہے نا، بظاہر تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ خیر بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا عبداللہ بن ابی کو، اور اس سے پوچھا، تو پھر اس نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے اور میں سچ بول رہا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے پھر لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید بچے کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا حضرت زید کو کہ شاید تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے، وہ بزرگ آدمی ہے، اب اتنی جھوٹی قسمیں تو کھانے سے رہا۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں حضرت زید کہ میں جو ہے نا وہ بہت تکلیف میں آ گیا۔ تو زیادہ نہیں تھی، کوئی 10-12 سال ہو گئے۔ تو پھر اس پہ وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی وحی نازل کر دے، مطلب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی وحی نازل کر دے۔ پھر خیر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر بھی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید کو بلوایا اور کہا کہ بچے کے کان نے صحیح سنا ہے، بچے کے کان نے صحیح سنا ہے اور یاد بھی رکھا ہے۔ تو خیر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور کام کیا کہ جب وحی نازل ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو اب آپ کو یہ تھا اندیشہ تھا کہ یہ دوبارہ اس چیز کو بڑکائے نہ، ہوا نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قافلہ اٹھا لو، یعنی سفر کرنا ہے، کوچ کرنا ہے۔ حالانکہ وہ کوچ کا وقت نہیں تھا، ابھی ابھی قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن آپ کو یہ تھا کہ اگر ان کو سفر میں نہیں ڈالا تو یہ آپس میں پھر باتیں بڑھیں گی، مطلب ایک نفسیاتی وہ تھا نا، ایک تدبیر تھی کہ لوگوں کو سفر پہ لگا دو۔ تو حضرت اسید بن خدیر یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ اوس کے سرداروں میں سے تھے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کوچ کا تو وقت ہے ہی نہیں، ابھی تو مطلب لوگ پڑاؤ ڈالا ہے، تو ابھی تو انہوں نے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ ہوا ہے، اب اس کے علاوہ چارہ نہیں، اگر تو یہاں لوگ بیٹھے رہے تو یہ ڈسکشن کریں گے تو معاملہ بڑھے گا، نکلے گا کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کو سفر میں ڈال دیں گے تو کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، بس ایک سفر چل رہا ہوگا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہر بندے کو اپنا وہ سفر کی وہ ذہن اس طرف ہوگا، اس طرف نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک نفسیاتی تھا۔ تو خیر اس پہ پھر جو ہے وہ حضرت اسید بن خدیر کافی مطلب وہ غصے میں بھی آئے عبداللہ بن ابی کے حوالے سے، جب ان کو پتہ چلا تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بہرحال میری رائے یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے ہم اوس اور خزرج کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا تھا کہ ہم اس کو اپنا مشترکہ بادشاہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ آپس میں لڑائیاں کر رہے تھے، سارے سردار ہمارے بڑے مارے گئے، ایک یہ بچ گیا تھا، تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اور اس تاج میں ایک وہ ڈائمنڈ لگنا تھا، موتی لگنا تھا۔ تو وہ موتی جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس تھا، اس یہودی کا نام تھا یوشا۔ تو وہ یوشا یہودی جو ہے جب اس کو پتہ چلا تو اس نے اس کی قیمت بڑھا دی، اتنی بڑھا دی، اس نے کہا کہ اب یہ تاج میں لگنا ہے نا تمہارے بادشاہ کے، مدینہ کا بادشاہ پہلی دفعہ بنے گا، تو مجھے بھی اپنی ایک منہ مانگی قیمت لینی چاہیے۔ تو وہ ہماری اس کے ساتھ ڈیلنگ چل رہی تھی
اتنے میں آپ مدینہ آ گئے، تو اس کے بعد وہ معاملہ اس کا کھٹائی میں پڑ گیا۔ تو اب یہ وہ حسد لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو بہرحال آپ اس کے ساتھ نرمی کریں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی۔ خیر آپ نے وہ سفر آگے جاری رکھا، دن میں بھی چلتے رہے، رات میں بھی چلتے رہے، مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ اتنے چل پڑے ہیں کہ آپ ان کو اگر پڑاؤ کا کہنا ہے نا تو انہوں نے پڑاؤ ڈالتے ہی سو جانا ہے، جسے کہتے ہیں نا گر ہی جانا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ حکمتیں تھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چیزوں کو سوشلی انڈرسٹینڈ کر کے مینیج کیا ان کو چیزوں کو۔ تو پھر وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو لوگ تھک ہار کے فوراً سو گئے، اور پھر کسی کو پچھلے واقعات پہ تبصرے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر نیند کے بعد جب اٹھے تو پھر اگلی باتیں شروع ہو گئی۔ خیر بہرحال پھر عبداللہ بن ابی جب وحی نازل ہو گئی تو اس نے اس کا بھی اعتراف کر لیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ ان کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابی کا، عبداللہ بن ابی، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مومن صالح تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اب میرے والد کا جھوٹ تو ثابت ہو گیا، اور حضرت عمر ان کے قتل کے بھی درپے تھے، یہ بھی مجھے خبر ملی، تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اور میرے باپ کو قتل کرے۔ تو ساری زندگی جو ہے نا میرے اندر سے یہ دکھ نہیں نکلے گا، تو اگر قتل کرنا ہے تو میں ہی کر دیتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا کہ دیکھو ہمارا نہ تو ایسا ارادہ ہے اور نہ ہی ہماری کوئی ایسی سوچ ہے، نہ ہی ہم ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بس ایک ان کی طرف سے ایک شرط تھا، تو اس کو ہم نے جو ہے وہ اپنے طور پہ کور کرنے کی کوشش کی۔ خیر بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے بھی بہت متاثر ہوئی ہے۔ تو جب مدینہ پہنچے تو وہ اپنے والد کی جو ہے وہ سواری کے آگے کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عبداللہ جو ہے نا، تو کہا کہ میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اپنے والد کے ساتھ کانفلکٹ میں نہ پڑو، آپ رستہ چھوڑ دو، باقی ان کا معاملہ جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو۔ خیر وہ انہی کی بیٹے کی سفارش تھی نا، جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو یہ بیٹے ہی سفارش کرنے آئے تھے کہ آپ میرے والد کے لیے اپنا کرتا دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا، اور یہ بھی کہ ان کے لیے جنازہ پڑھائیں۔ تو خیر بار واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ قیام کیا، بقاع کی ایک وادی ہے، تو وہاں تیز آندھی جھکڑ اور طوفان چلا۔ تو جب تیز آندھی جھکڑ طوفان وغیرہ آتا تھا تو لوگوں کے ہاں جیسے کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں، تو عربوں میں بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو یہ اس وقت آتا ہے، تو لوگوں نے اس وقت کہا کہ جی کوئی بڑا آدمی فوت ہو گیا، یا بعض نے یہ بھی کہا کہ جی یہ اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی ظلم ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ بنو غطفان جو تھے نا، یہ مدینہ کے ارد گرد بدو قبائل تھے، انہوں نے جو ہے وہ مدینہ کے اوپر حملہ کر دیا، تو اس لیے یہ آندھی جھکڑ اور طوفان آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہاں اتنا یہ ہوا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک منافق کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، اس منافق کا نام زید بن رفاع یا رفاع بن زید بتایا جاتا ہے۔ تو منافقین بھی جو تھے وہ واضح تھے، کلیئر تھے، ایسا نہیں تھا، کیونکہ لوگ کچھ شبہ پیدا کرتے ہیں نا کہ جی اب یہ جو حدیثیں آپ کے پاس ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منافقین کی نہیں ہے۔ جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب معروف صحابہ سے ہیں نا، مطلب سب سے زیادہ مکثرین کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس طرح کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، یہ سارے معروف صحابہ ہیں جن سے حدیثیں دین مروی ہے۔ غیر معروف سے تو مروی نہیں ہے، تو وہ غیر معروف لوگوں میں سے ہے جو منافقین ہیں، کہیں کہیں ان کا کوئی نام بھی آ گیا۔ تو یہ بنو قینقاع سے اس کا تعلق تھا، یہودی سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی مسلمان ہوا تھا، زید بن رفاع، تو یہ منافقین میں سے تھا۔ خیر اس کا جو ہے وہ بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ایک اور واقعہ یہاں پر یہ ہوا، اسی وادی میں، یہ جو بقاع کی وادی تھی، اسی میں قیام کے دوران
زید بن لسیت، یہ بھی ایک منافق تھا، یہ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو آپ کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، تو وہ تیز آندھی اور طوفان میں وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی۔ صحابہ کرام اس کی تلاش میں نکلے، تو اس کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ تو اس نے یہ باتیں کہیں کہ جی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو تمہیں غیب کی خبریں دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے، اور سارے تم لوگ جو ہے وہ ڈھونڈنے پہ نکلے ہوئے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلوا بھیجا۔ جب اس کو بلوا بھیجا تو کیونکہ کچھ صحابہ جو ہے نا اس کو قتل کرنے کی بھی درپیا ہو گئے تھے، خیر بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو خبر دی، مطلب آپ کو بذریعہ وہی خبر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بتایا کہ دیکھو وہ فلاں جگہ پہ اونٹنی موجود ہے، اب جاؤ ان کے ساتھ اور وہاں جا کے دیکھ لو۔ تو پھر وہ صحابہ کے ساتھ گیا ہے، پھر وہاں پھر اس کے بعد یہ آیا واپس کہنے لگا جی اب مجھے مطلب پکا میں مومن بن گیا اور مجھے دل سے یقین ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں دو رائے رہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ منافق ہی رہا، اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ مومن صادق بن گیا تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آگے نقی کی وادی تھی، یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں قیام کیا۔ جی ہاں یہ آگے نقی کی وادی ہے نا، آگے نقی جو ہے نا یہ کافی سرسبز قسم کا علاقہ تھا، چراگاہ تھی، بیت المال کے جو اونٹ وغیرہ تھے مدینہ سے باہر چراگاہوں میں بیچ دیے جاتے تھے اور کھلی چراگاہوں میں چرتے پھرتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اونٹوں اور گھوڑوں کی ریس بھی کروائی۔ اچھا یہ ایکٹیویٹیز بھی جاری رہتی تھی نا، یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جب بھی نکلتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اب یہ نہیں کہ جہاد کے لیے نکلے تو جہاد، دعویٰ کا کام بھی جاری ہوتا تھا اور بھی لوگوں کی ٹریننگ بھی جاری ہوتی تھی۔ تو واپسی پہ پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ گھوڑوں کی ریس کروائی، اونٹوں کی بھی ریس۔ اونٹوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سب سے آگے نکلی، قصوہ نام تھا۔ گھوڑوں میں بھی اللہ کے وسلم کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا ضرب۔ اونٹنی کے اوپر تو حضرت بلال سوار تھے اور گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ ابو اسید ساعدی سوار تھے، تو وہ آگے نکل گیا ریس کے اندر۔ مقصد اس کا یہ ہوتا تھا تاکہ لوگ جو ہے نا وہ ایکٹیو رہیں۔ جی کیا چیز؟ ضارب، زوئیں سے ضارب، زوئیں رابع۔ اس زمانے میں نام بھی رکھے جاتے تھے، جو بھی وہ اپنے مال مویشی پالتے تھے نا ان کے نام رکھتے تھے، باقاعدہ ان کو نام دیتے تھے۔ خیر بہرحال تو ایک اور واقعہ جو ہے وہ ثانیہ افک جو ہمیں ملتا ہے، خاص طور پہ اس کا تذکرہ اسی غزوہ بنو مستلق کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ جب واپسی میں مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو ایک واقعہ ہوا کہ ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ باہر نکلی حاجت کی غرض سے، تو وہاں ان کا ہار گم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو، شاید حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا یا ان کی والدہ کا، انہوں نے ان کو تحفہ دیا تھا، یا کچھ نے یہ بھی کہا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا تھا، ان سے انہوں نے ادھار کے طور پہ لیا ہوا تھا۔ بہرحال مختلف رائے ہیں۔ تو واپسی میں جو ہے وہ جب وہ پڑاؤ ڈالا اور وہ نکلی ہیں، وہاں ہار ان کا گم ہو گیا، تو اب وہ واپس آ رہی تھی تو ان کو احساس ہوا کہ ہار گم ہو گیا، تو وہ دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے چلی گئیں، تو اس میں ان کو ٹائم لگ گیا۔ جب وہ واپس آئی ہیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب اس زمانے میں یہی تھا، اونٹوں کے اوپر ہودج وغیرہ ہوتے تھے۔ اب جو بھی اس اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھا اس کو نہیں اندازہ تھا کہ وہ اندر موجود ہیں نہیں ہیں، اس نے تو یہی سمجھا کہ ام المومنین اندر ہیں، تو وہ قافلہ وہاں سے چل دیا۔ تو وہ وہاں اسی جگہ آ کے بیٹھ گئیں کہ جب انہیں احساس ہوگا کہ میں نہیں ہوں تو وہ واپس مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی جن کا نام تھا صفوان بن معطل، کہ وہ پیچھے پیچھے آتے تھے قافلے کے، تاکہ کسی کی کوئی چیز کسی پڑاؤ میں رہ گئی ہو تو وہ اٹھا کے لے آئیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہاں پہ لیٹے ہوئے، وہ سوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کو متوجہ کر کے ان کو جگایا اور اس کے بعد ان سے پوچھا، لیکن انہوں نے جواب کچھ نہیں دیا۔
تو انہوں نے خیر خاموشی سے اونٹ بٹھایا، اونٹ کے اوپر ان کو سوار کیا اور ان کو لے کے پیچھے سے پھر قافلے سے مل گئے۔ اب جب عبداللہ بن ابی وغیرہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے پھر اس کے اوپر ایک پورا مطلب ایک ہوا کہاں پروپوگنڈا شروع کر دیا، معاذ اللہ۔ تو خیر بہرحال یہاں پر ہی واپسی میں بھی اس دوڑ کا بھی جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے نا کہ آپ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، تو وہ بھی اسی سفر میں تذکرہ ملتا ہے۔ آتی ہوئی پیلو کے درخت تھے ایک جگہ پہ، تو آپ وسلم ذرا قافلے سے ہٹ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا آؤ ذرا دوڑ لگاتے۔ تو مطلب اس قسم کی ایکٹیویٹیز جسے آپ جو ہے وہ مطلب کریکلم سے ہٹ کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ جاری رہتی تھی۔ تو خیر بہرحال پھر حضرت صفوان جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کے مدینہ میں پہنچے ہیں، تو اب اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس چیز کا نہیں خبر وغیرہ نہیں تھی اس چیز کی، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے جب باتیں کرنا شروع کی، منافقین نے شروع میں عبداللہ بن ابی نے کی، پھر اس سے منافقین میں پھیلی، کچھ سادہ لوگ مسلمان جن میں سے تین کا نام ہمیں ملتا ہے وہ بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ گئے تھے، جن میں ایک تو تھے اپنا حضرت مستہ بن اساسہ، یہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے، حمنہ بنت جاش تھی اور حضرت حسان بن ثابت تھے، یہ بھی مطلب اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو خیر بہرحال یہ معاملہ کوئی 1 مہینے تک جو ہے وہ جاری رہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو کافی بعد میں خبر ہوئی، یہ جو مستہ کی جو والدہ تھی نا ام مستہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ باہر نکلی تو ان کا پاؤں کہیں سے پھسلا، تو انہوں نے کہا کہ مستہ ہلاک ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کون ایسے بد دعا دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، تو وہ تو آپ کے اوپر تہمتیں لگا رہے۔ تو پھر ان کو خبر ہوئی، کافی عرصہ گزر گیا تھا درمیان میں، کافی ٹائم، کوئی دنوں کا تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی تھی کہ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کے رویے میں تبدیلی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا، چونکہ وہی تو نازل نہیں ہو رہی تھی اور پروپیگنڈا آئے دن بڑھتے ہی چلا جا رہا تھا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول بہرحال عورتیں اور بھی بہت ہیں، تو آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو رکھ لیں، چاہیں تو طلاق دے دیں، کسی اور عورت سے شادی کر لیں، مطلب ان کا اس قسم کا مشورہ تھا۔ خیر بات شاید بعد میں یہی کوئی وجہ بن گئی ہو رنجش کی، وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں نا جنگ جمل میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکلی ہیں، واللہ اعلم، اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اور جو 4 لوگ تھے انہوں نے خیر بہرحال بہت کھل کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حمایت کی۔ ان میں سے ایک تو حضرت زینب بنت جہش تھیں جو آپ وسلم کی پھوپھی ذات بھی تھیں اور بیوی بھی تھیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں نے عائشہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی بریرہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی میں تو ان میں کچھ ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی، باقی یہ ضرور ہے کہ کبھی جو ہے وہ آٹا گوندتی ہیں تو آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں، تو وہ اتنا ضرور ہے کہ وہ سو جاتی ہیں تو وہ مرغی آ کے آٹا کھا جاتی ہے، تو اس قسم کی اس سے زیادہ کوئی میں نے وہ بھی ان کے بھول پن یا سادگی کی وجہ سے یا چھوٹی عمر کی وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے بھی مشورہ کیا، یہ ام ایمن وہی تھی نا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا، پھر ان کی شادی اسامہ بن زید سے ہوئی تھی، ظاہر لگتا ہے کہ عمر کا کافی ڈیفرنس ہوگا، کیونکہ اسامہ بن زید جو ہے وہ زید بن حارثہ کے جو ہے وہ بیٹے تھے نا، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اچھی بات کی، جو ام ایمن تھی انہوں نے بھی اچھی بات کی۔ تو اسی طرح سے اور بھی مطلب لوگوں سے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ
حضرت بریرہ نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عائشہ کو ایسے جانتی ہوں جیسے سونار کھرے سونے کو، تو اگر ان میں کوئی عیب ہوتا بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آگاہ کر دیتا، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ آپ اس حوالے سے مطلب کسی پریشانی کا شکار ہو۔ خیر بہرحال اس کے بعد ہمیں کچھ صحابہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، ام ایوب انصاری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں گھر میں بیٹھے یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک چیز ایسی بس پھیل گئی ہے معاشرے میں، مدینہ میں ہر کوئی اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں نے ام ایوب سے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے میں تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتا، تو میری بیوی ایسی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا پھر نبی کی بیوی کیسے ایسا کر سکتی ہے؟ تو مطلب عام جو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام مومنوں کے دلوں میں کوئی اس قسم کے وہ شکوک و شبہات یا وساوس وغیرہ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقدام وغیرہ اس قسم کا تھا، جو مشورہ وغیرہ، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا تاکہ لوگوں کا ذہن واضح ہو، لوگوں کا ذہن کلیئر ہو۔ اب لوگوں کا ذہن جاننا چاہتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تاکہ اس حوالے سے پھر کوئی ڈیسیژن لے سکے۔ اسی طرح حضرت صفوان کو بھی اس کا علم ہوا، ان کو بھی بعد میں ہوا کہ لوگ ان کے حوالے سے نا تہمت لگا رہے ہیں، تو وہ حیران رہ گئے۔ خیر انہوں نے اس پہ قسمیں بھی کھائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور میرا تو مطلب زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ پھر درمیان میں وہ بھی مرحلہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں کہا کہ دیکھو لوگ میری بیوی کے حوالے سے اور صفوان کے حوالے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی میں بھی خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور جس کے بارے میں وہ تہمت لگا رہے ہیں اس میں بھی میں نے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ جب بھی وہ میرے گھر میں آیا، میری موجودگی میں آیا، اور سفر میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہی تھا، سوائے مطلب یہ چند لمحات کے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ یہ ساری تہمت گاڑ لی۔ خیر اس پہ پھر جو ہے وہ حضرت سعد بن جو معاذ تھے، جو اوس کے سردار تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس نے یہ سارا گھڑا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، عبداللہ بن ابی، آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو مار دیتے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ سعد بن عبادہ، چونکہ عبداللہ بن ابی کا تعلق حضرت سے تھا تو سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، ان کا تعلق بھی حضرت سے تھا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو عصبیت ہے، حضرت کا ہے تو آپ نے مارنا ہے بندہ، آپ کا اپنا ہوتا تو آپ کبھی بھی ایسے نہ کہتے۔ وہ خیر ایک جھگڑا شروع ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا مطلب پہلے بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کلمہ گو کی جو ہے نا وہ ہم جان لیں، لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے وہ تکلیف دہ تھی، میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خیر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی۔ اللہ کی حکمت کیا تھی، فوراً وہی کیوں نہیں آئی؟ شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ جی جو منافقین ہیں وہ ایک دفعہ کھل کے سامنے آ جائے کہ کون لوگ ہیں جو کہ آج بھی اب دیکھیں باتیں کرنے والے وہی منافق ہی ہیں۔ مطلب قرآن کی آیات آنے کے بعد بھی آج ایسے آپ کو مل جاتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، جو کہتے ہیں کہ جی کون سی برات، کیسی برات قرآن میں نازل ہوئی، آئیں ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں۔ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں تو خیر مطلب روتی رہتی تھی، اور کافی زیادہ، اتنا زیادہ روتی تھی کہ میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ والد صاحب اور خاص طور پہ والدہ، ان کی والدہ کا نام ام رومان تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ بہت زیادہ تسلی دیتی تھی کہ زندگی اللہ نے ایسی بنائی ہے، آزمائش ہے، بس پتہ بھی نہیں چلے گا کٹ جائے گی۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ایک مرتبہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ہی تشریف فرما تھے، تو اسی دوران میں پھر وہ وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات میں جو ہے وہ آیات نازل کی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ پھر اس میں 7 حد قذف کی بھی آیات تھیں، تو 3 لوگوں کے اوپر تو حد قائم ہوئی، حضرت حسان پہ بھی، حضرت مصطح بن اساسہ پہ بھی، اور حضرت حمنہ بنت جاش پہ بھی۔
کہ بغیر تحقیق کے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے سیکیور کر دیا نا، یعنی اس ایک شر سے خیر پیدا ہو گیا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے نا کہ یہ جو ایک شر پیدا ہوا ہے تو اس شر کو اپنے لیے لا تحسبوا شر اللہ کو، اس کو شر نہ سمجھو، اللہ نے اس سے خیر پیدا کر دی، یعنی قیامت تک آنے والے جو انسانوں کی، مسلمانوں کی آپ کہہ لیں جو عزت ہے اس کو اللہ نے سیکیور کر دیا کہ بھئی جب تک تمہارے پاس 4 آئی وٹنسز نہ ہوں، گواہ نہ ہوں، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے تم، ورنہ 80 کوڑے تمہاری پیٹھ پہ، کمر پہ۔ لیکن عبداللہ بن ابی کے اوپر کوئی حد نازل نہیں ہوئی، اس وجہ یہی ہے کہ وہ منافقین میں سے تھا۔ تو حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ مستہ جو تھے ان کے وہ رشتہ دار بھی تھے، ان کی وہ کفالت کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر نے ان کی کفالت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، تو اس پہ پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ تم میں سے وسعت والے ہیں، فضل والے ہیں، تو انہیں ہاں حد تو جاری ہوئی تھی، پہلے بتایا جاتا ہے کہ ایسا کرو کہ ایسا ہوگا، ہاں تو آپ پہلے تو نہیں بتایا گیا تھا، تو انہوں نے کر دیا انجانے میں، لیکن بہرحال ہاں حد جاری ہوئی تھی، کوڑے کیسے مارے گئے؟ حد جاری زور سے یا نہیں، وہ دیکھیں وہ ہم نے کتاب الحدود پڑھی ہے کہ کوڑا کیا ہوتا تھا، وہ کوڑا اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، اذیت پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ ایک شرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا اس پہ حد جاری کیا، کسی کے پاس چادر تھی تو اس نے اس کو چادر مار دی، کسی کو کوئی کھجور کی چھڑی ملی تو اس نے اس کو وہ مار دی، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اس کو ایک جوتا مار دیا۔ وہ یہ نہیں ہوتا تھا کوئی جسے کہہ لیں کہ جی کوئی ہاں ہمارے یہاں چمڑے کا کوئی کوڑا جو نشان چھوڑ جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بیسیکلی حدود کا مقصد جو ہے وہ اذیت دینا نہیں تھا، وہ صرف جو ہے وہ شرم اور آر دلانا تھا۔ ہاں حدیں جو سخت ہیں وہ 3 ہی ہیں، ایک تو وہ آپ کی چوری کی حد، وہ سخت ہے، اور پھر یہ جو ہاں یہ جسے رجم کہتے ہیں، رجم کی حد وہ، اور پھر قصاص۔ باقی یہ جو حدود ہیں کوڑوں وغیرہ کی، یہ اس میں سختی یا اس میں سزا دینا جو ہے، بلکہ بہت لطیفہ معروف ہے نا ضیاء الحق کے دور میں کہ ایڈلٹری کی جو ہے وہ سزا 100 کوڑے جو ہے وہ نافذ ہوئی، تو وہ ایک صاحب کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارے گئے، جب وہ 100 کوڑے مار کھا کے باہر نکلا تو اپنی مونچھوں کو ایسے تاؤ دے رہا تھا تو کیونکہ اس میں وہ جو جس طرح سے کوڑے کی تعریف کی جاتی ہے اور جس طرح کوڑا مارنے کی تعریف کی جاتی ہے ہماری فقہ میں کہ بھائی وہ اس نے ہاتھ اتنا نہیں اٹھانا کہ بغل نظر آئے، یہ ایسے ایسے تو وہ بیسیکلی اصل بات پھر وہی ہے، اصل بات پھر وہی ہے کہ اس میں مقصود جو ہے نا وہ آر اور شرم دلانا ہوتا ہے، سزا وہ جھوٹی روایت ہے۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو زنا کی حد میں کوڑے مرا، جھوٹی روایتیں ہیں یہ ساری، انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، وہ مر گیا اور پھر باقی قبر پہ مروائی، یہ رافسیوں کی گھڑی روایتیں ہیں، فضول باتیں ایسے بدنام کرنے کے لیے نا انہوں نے وہ کر دیا۔ تو وہ کوئی ایسا کوڑا نہیں تھا، وہ صرف آر دلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے ہوتا، آئندہ ایسے نہیں کر۔ تو خیر بہرحال جب یہ واقعہ ہو گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ان کا جو بھی وظیفہ تھا وہ جاری کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ سے تم یہ تمنا رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر دو۔ تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے بھی معاف کیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ یہ سورہ نور کی 22 نمبر آیت ہے نا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تمہیں پسند ہے، سورہ توبہ کا دوسرا رکوع ہے نا، پورا رکوع، ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، مطلب اس واقعے کو شر مت سمجھنا، یہ تمہارے لیے خیر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ شر سے خیر پیدا کر دیتے ہیں، مطلب اس واقعے میں کئی طرح کی خیر پیدا ہوئی نا، ایک تو حد قذف اور یہ سارا کچھ، منافقین کھل کے سامنے آ گیا، اور بہت سارے، پھر اس آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے درجات کو بلند کیا۔ تو حضرت صفوان کو جو ہے ان کو حضرت حسان پہ غصہ تھا
کہ یہ مطلب انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ شاعر ٹائپ بھی تھے، تو وہ شاعری میں بھی خیر انہوں نے ان کا نام وغیرہ نہیں لیا، کچھ ایسا نہیں کیا، لیکن شاعری میں بھی ان کے قبیلے کو کوئی بات بنا گئے. حضرت حسان جو ہے نا، حضرت صفوان کے قبیلے کو، یہ مضر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کے قبیلے کی عیب جوئی انہوں نے کر دی. تو ان کی جب ملاقات ہوئی حضرت حسان سے تو انہوں نے اپنی تلوار ان کو دے ماری، مطلب زخمی کر دیا نا ان کو، اور قریب تھا ان کو مطلب مار ہی دیتے. ابھی غصہ تو تھا. تو ایک اور صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس، تو انہوں نے حضرت صفوان کو پکڑ لیا، وہ پکڑ کے باندھ دیا. پھر ایک اور صحابی آئے عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے کہا بھئی خود یہ معاملہ نہ کرو، اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت حسان کو کہا کہ آپ ان کو معاف کر دیں، حضرت صفوان کو آپ معاف کر دیں. تو پھر حضرت حسان نے جو ہے وہ معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ایک باغ اور ایک لونڈی جو ہے وہ ہدیے کے طور پہ دی. پھر بعد میں انہوں نے رجوع بھی خیر کر لیا تھا وہ چیزوں سے، کیونکہ حد بھی جاری ہو گئی تھی تو چیزیں ایسی تھیں. تو بعض اوقات کچھ لوگ حضرت حسان بن ثابت کو آر دلاتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر اس سے منع کرتی تھی کہ دیکھو ایسے نہ کرو. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، مطلب اس چیز کا انہیں آر مت دلاؤ کہ وہ اس تہمت میں پروپوگنڈے میں آ گئے تھے. اور ہو جاتا ہے جب پروپوگنڈا شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ سادہ لوئی میں بھی آ جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک اور واقعہ جو ہے وہ تیمم کا ہے، اسی سفر سے متعلق ہے. بعض نے کہا کہ یہ کوئی اور سفر تھا، بعض نے اس کو اسی سفر سے متعلق قرار دیا. اس میں بھی ہار گم ہونے کا ہی تذکرہ ہے، اس لیے بعض نے کہا کہ یہ ایک ہی دفعہ میں ہوا، بعض نے کہا نہیں یہ ہار 2 دفعہ گم ہوا تھا. اس لیے کہ جب یہ دوسری مرتبہ گم ہوا تھا نا تو اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تھے، اور انہوں نے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے سوئے تھے، تو حضرت ابوبکر آئے اور وہ مجھے ایسے ایسے انگلیاں مارے، تو میں ہلتی نہیں تھی بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائیں گے. تو وہ مجھے بار بار ایسے کرے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے مسلمان دوسری مرتبہ مشقت میں پڑ گئے. تو اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب دوسری مرتبہ ہار گم ہو گیا، اب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہار کی تلاش جاری ہے، اور قافلہ آگے سفر نہیں کر رہا. قافلہ آگے سفر کرے تو کسی ایسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالیں جہاں کوئی پانی ملے، پانی لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو، پانی لوگوں کے پاس ختم ہو گیا ہے تو لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو وہ حضرت ابوبکر اس سینس میں آئے تھے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹنے کے لیے. خیر بہرحال پھر اس میں درمیان میں پھر تیمم کے وہ احکامات نازل ہوئے کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو کیا کرو، تم تیمم کر لیا کرو. کچھ نے کہا کہ یہ بنو مستلق کا جو واپسی کا سفر تھا اس میں یہ واقعہ اس کے ساتھ ہی ہوا ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں یہ کوئی اور واقعہ تھا. کچھ نے کہا نا کہ یہ ہار 2 مرتبہ گم ہوا، بنو مستلق کے سفر میں 2 مرتبہ ہار گم ہوا. یہ مشکل بات معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن معجم طبرانی کی ایک روایت ہے کہ واقعہ افک کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور سفر پر گئیں جس میں دوبارہ ہار گم ہوا تھا، اور اس کی تلاش میں لوگوں کو پھر فجر تک رکنا پڑ گیا تھا. تو حضرت ابوبکر پھر میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے لوگ مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے. پھر تیمم کا حکم نازل ہوا. جب تیمم کا حکم نازل ہوا تو اب لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آسانی پیدا کر دی دین میں. تو اب لوگ کہنے لگے کہ جی ابوبکر کی فیملی کی وجہ سے، یعنی ایک مشقت میں پڑے تو ان کی فیملی ذریعہ بن گئی ہمارے لیے آسانی کا، مطلب اس کو لوگوں نے پازیٹیو لیا. تو یہ جو دوسرا غزوہ اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں، غزوہ ذات الرقاع، اس میں یہ ہوا تھا. ایک اور واقعے کا تذکرہ ملتا ہے، واپسی میں مدینہ کے قریب پہنچے تو 2 صحابی تھے، عبداللہ بن رواحہ اور جابر. یہ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے نا. تو اس میں حضرت جابر نے بلکہ عبداللہ بن رواحہ نے حضرت جابر سے کہا کہ ایسا ہے کہ قریب پہنچ گئے ہیں تو سواریاں دوڑاتے ہیں تو جلدی گھر پہنچ جاتے ہیں، جیسے جلدی گھر پہنچنے کا شوق تو ہوتا ہے. تو حضرت جابر نے کہا بھائی دیکھو بات یہ اللہ کے رسول پیچھے رہ جائے، قافلہ پیچھے رہ جائے اچھا نہیں لگے گا نا.
ہم اکیلے مدینہ میں داخل ہو رہے ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی لوگوں نے کیا کہنا ہے، مطلب لوگوں کو چھوڑو، بس اب غزوہ ختم ہو گیا، اب وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہی ہیں، ہم صبح پہنچیں گے تو وہ شام کو پہنچ جائیں گے، تو اتنی بڑی کیا بات ہے، اس میں اللہ کے رسول نے کوئی منع تو نہیں کیا ہوا کہ مجھ سے پہلے نہ پہنچ جانا۔ اب یہ بحث ہو رہی تھی، تو جابر کہیں نہیں میں نے تو نہیں جانا، تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا نہیں میں پھر جا رہا ہوں۔ اچھا وہ نکل گیا آگے، تو وہ ایسا ہوا کہ وہ پھر رات کو گھر پہنچے، جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے تو رات کا اندھیرا بھی تھا، تو ایک چراغ جو ہے وہ جل رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے چارپائی کے اوپر ان کی بیوی سوئی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور لمبے قد والا کوئی سویا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے تو غیرت آ گئی کہ یہ میرے پیچھے جو ہے وہ کیا معاملہ چل رہا ہے، تو میں نے تلوار نکال لی، قریب تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتا دونوں کو ہی، لیکن پھر میرے دل میں خیال ہوا کہ میں پتہ تو کر لوں کہ کون ہے، بیوی سے پہلے پتہ تو کر لوں۔ تو میں نے بیوی کو کیا کیا، پاؤں سے جھنجھوڑا ایسے نا، تو وہ بھی ڈر گئی۔ اب اچانک سے اس کو کیا تو کوئی چور آ گیا، کون آ گیا، تو وہ اس نے چیخنا چلانا بیوی نے شروع کر دیا۔ وہ جب تھوڑے سے وہ حواسوں میں آئی تو پھر میں نے کہا کہ میں ہوں کیا ہے، خیریت ہے یہ وہ۔ پھر میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ہماری خادمہ ہے، تو رجیلا نام تھا اس کا، تو مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ کل پہنچ رہے ہیں، میری بات خبر تو پہنچ رہے، تو میں نے اس کو اپنے پاس روک لیا، ٹھیک ہے، مطلب گھر کے کوئی کام کاج وغیرہ کچھ کھانے پکانے اور یہ سیدھا کرنے کے لیے چیزیں، ٹھیک، تو اس مقصد سے میں نے اس کو روک لیا تھا۔ تو یہ رات دیر بھی ہو گئی تھی تو میرے پاس ہی سو گئی، تو خیر بہرحال تو انہیں بڑا عجیب لگا کہ یہ تو خیر ایک بڑے حادثے سے میں بچ گیا، تو انہیں وہ پھر بات یاد آئی حضرت جابر کی تو یہ پھر ایسا ہوا کہ صبح نا یہ نکلے، پھر دوبارہ گیا قافلے کی طرف اور گیا سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا بتاؤ کیا حال ہے تو وہ پھر انہوں نے ساری آپ بیتی سنائی۔ تو پھر اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں نا تو ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے، شان نزول سامنے ہونا تو وہ حدیث صحیح سے سمجھ میں آتی ہے۔ وسلم کہا تھا کہ گھروں میں اچانک نہ جایا کرو اور راتوں کو نہ جایا کرو، ٹھیک ہے، جب بھی جاؤ تو مطلب اطلاع کر کے جاؤ، مطلب اور نہ صحیح اس کو کوئی کنگھی کرنے کا موقع مل جائے، یعنی اس حالت میں اس کو نہ دیکھو کہ تم اس سے بیزار ہو جاؤ، کم از کم اس کو بھی موقع دو نا، ٹھیک ہے، کہ وہ بند سنور کے رہے، یہ اس طرح سے۔ تو وہ روایت کا اس طرح کا مفہوم ہے کہ اچانک گھروں میں نہ جایا کرو۔ حضرت جویریہ جو تھی یہ پہلے مصافے جو تھے، مصافے بن صفان، ان کے نکاح میں تھی، وہ تو خیر مارے گئے تھے۔ پھر یہ ثابت بن قیس ایک صحابی تھے، ان کے حصے میں آئی تھی، تو یہ سردار کی بیٹی تھی، لونڈی بن کے ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل تھا، تو انہوں نے مکاتبت کر لی نا اپنے اس سے حضرت ثابت بن قیس سے کہ میں آپ کو نا 360 درہم دوں گی تو آپ مجھے آزاد کر دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے آؤ۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ہیلپ لے لیں، آپ سردار کی بیٹی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیلپ کر دیں گے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں آفر کی، کیونکہ وہ انہوں نے بتایا کہ جی میں جو بنو مسلک کا سردار تھا حارث بن ابی زرار، میں اس کی بیٹی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آپشن اور ہے کہ میں تمہاری یہ رقم حق مہر کے طور پہ ادا کر دوں اور تم میری زوجیت میں آ جاؤ، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، تو ان سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ ان کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں تھیں اس میں ایک بڑا مقصد یہی ہوتا تھا، سرداروں کی بیٹیاں جیسے ابو سفیان کی بیٹی یہ بھی، اور اسی طرح وہ حضرت صفیہ وہ بھی یہودی جو قبیلہ تھا اس کے سردار کی بیٹی تھی، یہ بھی بنو مسلک کے سردار کی بیٹی تھی، پھر ایک حضرت ابوبکر کی بیٹی، حضرت عمر کی بیٹی، مطلب سارے وہ لوگ جو آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتے ناطے اس لیے قائم کیے کہ تاکہ وہ ایک اسلام کو سپورٹ ملے، اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا تھا جیسے وہ ایک قبیلہ آتا، مطلب وہاں پہ آپ کی شادی ہو جاتی تھی تو وہ چونکہ ان کے اب 100-200 گھرانے جو ہے وہ قیدی بن کے آئے تھے، تو اب وہ فوراً سارے مسلمان ہو جاتے تھے کہ دیکھیں جی ہم کہاں قیدی تھے اور ہمیں کیا سٹیٹس دے دیا گیا،
تو اس طرح سے وہ پھر مسلمان ہو گئے، اور وہ آزاد بھی ہو گئے۔ ان کے جو گھرانے تھے، کوئی 100 کے قریب گھرانے ان کی وجہ سے آزاد ہو گئے تھے۔ تو پھر ان کے جو والد تھے، بنو مستلق کے جو سردار تھے، تو یہ وہاں پہنچ بھی گئے مدینہ میں فدیہ لے کے نا، اپنی بیٹی کو چھڑوانے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ رستے میں جو اونٹ وہ لے کے آ رہے تھے، تو اس میں سے 2 بہترین اونٹ جو تھے وہ درمیان میں ایک وادی عقیق نام ہے، وہاں پہ انہوں نے چھپا دیے، بقیہ آپ کے پاس لے کے آ گئے کہ جی یہ فدیہ ہے، آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بہترین 2 اونٹ تو آپ رستے میں چھپا کے آ گئے، تو وہ پھر اس پہ پریشان ہو گئے، پھر وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو ان کا اسلام بہرحال اچھا ثابت ہوا۔ تو انہی کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی قوم سے اکٹھی کر کے سالانہ آپ کی طرف بھیج دیا کریں گے۔ تو انہوں نے واپس جا کے اپنے قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر لی۔ لیکن ایک وقت میں ایسا ہوا کہ وہ قاصد وقت پہ نہیں پہنچا، جو بھی قاصد تھا وہ وقت پہ نہیں پہنچا۔ کچھ لوگوں نے نام بھی لکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نام ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو وہ پھر قاصد نے واپس آ کے جو ہے وہ خبر دی، مطلب وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ قاصد کو انسیکیور سا ہو گیا تھا ان سے، مجھے مار نہ دیں، جو ان سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اس نے واپس آ کے پھر آپ وسلم کو خبر دی کہ جی وہ تو زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو اسی پہ قرآن کی آیات تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مسلمانوں جب تمہارے پاس کوئی جو ہے وہ فاسق خبر لے کے آئے تو پھر تحقیق کر لیا کرو۔ کیونکہ وہ جب قاصد نے یہ خبر دی کہ جی وہ تو زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب تھا ارتداد۔ تو آپ وسلم نے لشکر تیار کر لیا تھا، تو وہ تو پھر آگے سے رستے میں ملے اس لشکر کو، اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دینے کے لیے آ رہے تھے مدینہ۔ تو انہوں نے کہا ہم تو چڑھائی کرنے کے لیے آپ کے اوپر جا رہے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ تو آگے سے اکڑ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم کہاں اکڑے ہیں، آپ کا تو کوئی بندہ ہی نہیں پہنچا۔ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اتنی دیر ہو گئی، ہم تو جمع کر کے رکھے بیٹھے تھے، تو ہم نے کہا ہم خود ہی پہنچا آتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا، اسی پہ وہ سورہ حجرات کی پھر آیات نازل ہوئی تھیں۔ چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں۔ 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے، اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں۔ حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں، ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں۔ چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں، ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے۔ ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں۔ جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔